أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم کی یہ 87 نمبر صورت ہے سورۃ الاعلیٰ. اس صورت میں 19 آیات ہیں، جس میں سے ابتدائی 5 آیات کا ترجمہ و تفسیر گزشتہ اتوار کے درس میں بیان کیا گیا. سنقرئک فلا تنسیٰ یہ آیت نمبر 6 ہے. یہاں سے آیت نمبر 13 تک ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ. آج کے درس میں یہ 8 آیات کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور آگے امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الاعلیٰ. لفظ اعلیٰ اللہ رب العالمین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ. اپنے پروردگار پالنہار کے نام کی تسبیح و پاکی بیان کیجئے جس کی شان سب سے اعلیٰ، سب سے اونچی ہے. وہ ذات اعلیٰ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت، کیونکہ اللہ کی عظمت اور بڑائی، اللہ کی معرفت اور پہچان جس کو حاصل ہو جائے، پھر اللہ کی عبادت و اطاعت میں وہ شخص کوتاہی نہیں کرتا. اور پیدائش کا مقصود، دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت و اطاعت ہے. اس لیے ابتدائی 5 آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات عالی کا تعارف کرایا ہے. سب سے پہلے حکم ہوا کہ تسبیح و پاکی بیان کیجیے اس ذات کی جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا. الذی خلق فسوا. اور صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ہر مخلوق کو ٹھیک ٹھیک بنایا. جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کو وہی صورت، وہی جسم، وہی شکل اور وہی سارا نظام اس کے اندر رکھا. والذی قدر فہدی. اچھا، یہ اللہ پاک نے قدرت کے مناظر کو جو اللہ پاک بیان فرماتے ہیں دنیا کی مخلوقات کو، اس کا ایک بڑا مقصد مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی عظمت و بڑائی، اللہ کی پہچان پیدا ہو. بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر بنانے والے تک انسان پہنچے. مخلوقات الہیہ میں غور کر کے خالق و مالک کی پہچان و معرفت پیدا ہو. یہ مقصد ہے ان چیزوں کے بیان کرنے کا. اور اسی طرح اس بات کو بھی اللہ پاک بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو ذات اتنی عظیم ہے، اتنی قدرت و طاقت والی ہے، تو یقیناً اس کی عبادت و اطاعت کرنی چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے. الذی خلق فسوا. جس نے سب کچھ پیدا کیا اور بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا، ہر ایک کو اس کے مقام پر متعین طور پہ رکھا. مثال عرض کی تھی، اپنے جسم کو، اس کے اعضاء کو دیکھ لیجیے، ہر عضو فسوا. پھر اس کے بعد کائنات کی پھیلی ہوئی چیزوں کو دیکھیے، جس چیز کا جو کام ہے اس کو اس کے مطابق مقرر کیا ہے. والذی قدر فہدی. مخلوقات پیدا کی، صحیح مقام پہ ان کو رکھا. قدر. اللہ پاک نے تجویز کیا، طے کیا کہ ان کو، اس مخلوق کو کس کام میں لگانا ہے. مثال کے طور پہ جس کو ہم سب ہر عام و خاص، پڑھا لکھا ان پڑھ روزانہ دیکھ رہا ہے، سورج نکل رہا ہے.
سورج کا مقصد ایک بظاہر مقصد روشنی دنیا میں دینا، اور اس کے بے شمار مقاصد ہیں۔ اس روشنی میں بھی اس میں حرارت بھی ہے، اس میں جو ہے وہ اس کا ایک عالم فلکیات کے اندر ایک وسیع مقام و درجہ ہے سورج کا۔ اب اس کو جس کام کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے اسی کے مطابق اس کو اس جگہ پہ رکھا ہے۔ فسوا، اتنا بڑا سورج ہونا چاہیے، اس طرح اتنے فاصلے پہ ہونا چاہیے۔ قدرہ، تجویز کیا کہ اس سورج کے یہ کام ہوں گے۔ فہدا، پھر اس کو سمجھایا کہ تمہیں چلنا اس طریقے سے ہے، تمہاری حرکت اس طرح ہوگی۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقِرٍّ لَهَا، سورج اپنے خاص مستقر میں چلتا رہتا ہے۔ دیکھیں ہم روزانہ دیکھ رہے حرکت کر رہا ہے، تو یہ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، یہ ایک مخلوق کی مثال میں نے عرض کی ہے۔ ہزاروں مخلوقات ہیں اور ہر مخلوق کے نامعلوم لا تعداد افراد ہیں۔ انسان ایک مخلوق ہے، اس کے 6-7 ارب افراد ہیں۔ حیوان ایک مخلوق ہے، اس کے نامعلوم، اس کو تو ہم گن نہیں سکتے۔ پھر میں حیوان، پرندے اڑنے والے، اور جو ہے وہ زمین پہ رینگنے والے، اور 2 پاؤں پہ چلنے والے، اور 4 پاؤں پہ چلنے والے، اور بہت سارے پاؤں پہ چلنے والے۔ میرے محترم دوستوں، یہ ایک نظام قدرت ہے۔ والذی قدر فہدی، مقرر کیا تمہیں یہ کرنا ہے، پھر راستہ بھی دکھایا، سمجھایا، تعلیم دی، ہدایت دی، رہنمائی کی۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ ان حیوانات کو کون سکھاتا ہے؟ کہیں تعلیم تھوڑی حاصل کرتے کہ تمہیں پیدا ہونے کے بعد کیسے چلنا ہے، اپنی غذا کو کیسے حاصل کرنا ہے، اپنی نقصان والی چیزوں سے کیسے بچاؤ کرنا ہے، اپنے فائدے والی چیز کو کیسے حاصل کرنا ہے، کس نے بتایا ہے؟ فہدا، والذی قدر فہدا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے مثال تو بیان کی زمین سے نکلنے والے چارے اور سبزے کی، لیکن سمجھایا انسان کو کہ ہر عروج کو زوال ہے، ہر تیزی کو پستی و سستی ہے، ہر طاقتور کمزور ہوگا، ہر جوان بوڑھا ہوگا، ہر چمکتی چیز ایک وقت مرجھا جائے گی، اس کی ساری چمک دمک ختم ہو جائے گی۔ 2 آیتوں میں سمجھا ہے۔ والذی اخرج المرعى، وہ ذات جس نے سبز رنگ کا چارہ زمین سے نکالا، خوبصورت خوشنما، فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے بنا دیا کوڑا کرکٹ، کچرا، بے جان، خسو خاشاک، غثاء، احوا، سیاہ رنگ کا، بدنما، اس کو دیکھنا نہیں چاہتا آدمی، پھر کچرا نکالو باہر، غلہ ہے گھر میں رکھو، یہ کام آئے گا، کچرا ہے اس کو باہر نکالو۔ تو فرمایا اسی طرح دنیا کی ہر چیز، چاہے انسان ہو، چاہے اس کی استعمالی چیزیں ہوں، دنیا کی ہر چمک دمک اسی طرح چند روزہ چمک ہے، اس کے بعد پھر سیاہ کوڑا ہے۔ یہاں تک کہ 5 آیات کا خلاصہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگلی آیات کا سمجھنا آسان ہو۔ یہاں تک اللہ پاک نے اپنی قدرت کے مناظر کو بیان کیا، اور پہلا جو حکم تھا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجیے، اس کی عبادت و اطاعت کیجیے، اس کی عظمت و بڑائی بیان کیجیے، اس کے آگے سر جھکائیے۔ حضور علیہ السلام کو خطاب، آپ کے ذریعے پوری امت کو۔ دیکھیے اب جب اللہ کی قدرت کے مناظر پہ انسان غور کرے، صحیح معنوں میں قرآن کی آیات کی روشنی میں دل گواہی دیتا ہے، کوئی ذات ہے جس پوری کائنات کو پیدا کرنے والی، مجھے پیدا کرنے والی، میرا اس سے رشتہ کیا ہے؟ آج اس نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، کل دوبارہ اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ذات کی عبادت و اطاعت کیسے کریں؟ اس کے لیے اتارا ہے قرآن اور بھیجے ہیں صاحب قرآن یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنقرئک فلا تنسیٰ سے اس کا بیان ہے، اب اس پہ غور کیجیے۔ یعنی جب اللہ کی قدرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان غور کر کے یہاں تک پہنچتا ہے کہ اس خالق و مالک کی اطاعت اور عبادت کرنی چاہیے۔ کیسے کریں عبادت؟
وہ میرا خالق و مالک، میرا محبوب اس وقت مجھ سے چاہتا کیا ہے، کون سا کام کروں کہ وہ راضی اور خوش ہو جائے، کن کاموں سے بچو جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ آدمی کو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، پوری کوشش ہوتی ہے کہ میری ہر بات سے وہ راضی ہو، ہر کام اس کو پسند آ جائے۔ جب اللہ رب العالمین سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا کرنے کی شروع کی 5 آیات اور کریں۔ میں نے بار بار یہ عرض کرتا ہوں، محبت والد سے کیوں دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، ماں سے محبت ہے کیوں، میری ماں ہے، ساری ضروریات کا خیال رکھتی ہے، میں کھا پی نہیں سکتا تھا، انہوں نے مجھے کھلایا پلایا۔ تو اللہ سے محبت ہو کیوں، وہ ہمارے خالق ہیں، رب ہیں، پالنے والے ہیں، ہمیں وجود دیا ہے، سارا نظام میرے لیے چلایا ہے۔ تو اب جب عبادت و اطاعت کا مقام آتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کی رہنمائی کے لیے قرآن دیتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، اس کو سمجھیے، اس پہ عمل کیجیے، یہ آپ کے سامنے واضح کرے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا وہ علم دیا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے اترا ہے، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، ساری انسانوں تک اللہ کا دین پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کچھ آپ حضرات کے ذہن میں ہو تو سورہ الم نشرح میں الذی انقض ظہرک، جس چیز ووضعنا عنک وزرک، ہم نے اس بوجھ کو ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ اس ذمہ داری کی فکر تھی کہ دین سارے انسانوں تک پہنچ جائے۔ آپ سوچئے کوئی بہت ہی طاقتور ملک ہو اور وہ اپنا پیغام سب تک پہنچانا چاہتا ہو، اور ایک آدمی کو اپنا سفیر، اپنا قاصد، اپنا نائب مقرر کرے اور یہ کہ سارے دنیا میں آپ سفر کریں اور وہ بات ان تک پہنچائے۔ آج کے جدید دور میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، کہاں کہاں سفر کرنا پڑے گا، کن کن ممالک میں جانا پڑے گا، ان کے لوگوں سے ملنا پڑے گا، ان تک یہ پیغام پہنچانا پڑے گا، پھر اگلا سفر، پھر اگلا سفر، 7 بر اعظم۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی اس دور افتادہ علاقے کے اندر جو پہاڑوں کے اندر گھرا ہوا، جہاں کچھ اگتا نہ تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا کہ آپ ساری انسانیت تک پیغام پہنچائیں گے۔ ایسی فکر تھی، ایسا درد و غم تھا، اتنی ذمہ داری کا احساس و بوجھ تھا کہ جیسے جبریل امین، اس کا ایک اظہار یہاں ہے، اس کی تفصیل یہاں آ رہی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام قرآن کریم کی آیات جب پڑھ کے سناتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا فکر تھا کسی طرح یہ آیت بھول نہ جاؤں، جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، بار بار دہراتے تھے، ایک کیفیت تھی۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس جگہ بھی اور دیگر مقامات پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا حوصلہ بڑھایا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو پڑھائیں گے، یعنی آپ فَلَا تَنْسَى، آپ بھولیں گے نہیں۔ بھئی میں دوبارہ اسی مثال کی طرف آؤں کہ جب کسی کو وہ بڑا طاقتور عظیم الشان مملکت اپنا نائب مقرر کرتی، اسے سہولیات فراہم کرتی، جی آپ کا ٹکٹ بھی ہوگا، آپ فلاں فلاں ملک جائیں گے، آپ کو جو آپ کو اس بات کا ذمہ دار بنایا گیا ہے تو آپ کو پوری دنیا میں اس کی اجازت ہوگی، آپ جا سکتے ہیں، آپ کا پیغام ہر جگہ سنا جائے گا، لوگ آپ کا استقبال کریں گے۔ میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں اس بات کو۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں، آپ فکر نہ کیجئے، جو قرآن آپ پہ نازل ہو رہا ہے پریشان نہ ہو، بھولیں گے کچھ نہیں آپ۔ سورہ قیامہ کے اندر بھی اس جیسی آیات لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے تو فرمایا اے میرے حبیب اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، لتعجل به، تاکہ آپ جلدی جلدی پڑھ لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنا، اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمے ہیں اس کو محفوظ کرنا بھی،
اس کو پڑھوانا بھی، ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمے ہے اس کو آگے لوگوں تک بیان کرنا، پہنچانا بھی، آپ پریشان نہ ہو۔ کتنی بڑی تسلی ہے، کیسے اللہ رب العالمین نے حوصلہ دیا۔ الم نشرح لک صدرک کے اندر بھی یہی بات، اور بھی کئی مقامات، کیونکہ ذمہ داری بہت بڑی تھی تو لہٰذا حوصلہ دیا۔ سنقرئک، ترجمہ دیکھتے جائے تفسیر ساتھ ساتھ دیکھیں، سنقرئک، ہم تمہیں پڑھائیں گے، فلا تنسا، پھر تم بھولو گے نہیں۔ میں ایک اور بات یہاں آج ترجمہ دیکھ رہا تھا تو خیال آیا کہ آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے طلب و شوق سے اور اہتمام سے اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ ترجمہ یہاں پر ہے، اور اسی طرح اور اردو ترجموں کے اندر یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے، تم یا تو کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ دو باتیں یہاں بنیادی طور پر سمجھیے۔ پہلی بات کہ واحد کے لیے عام طور پہ اردو زبان میں جس میں کوئی اور شریک نہ ہو، یہی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کو پہلی بات، دوسری بات دیکھیے کہ ترجمے کا تو تقاضا یہی ہے کہ ترجمہ اس طرح کیا جائے کہ جو صیغہ ہے وہی ہو، واحد کا صیغہ واحد کے ترجمہ اور جمع کے صیغے کا جمع کا ترجمہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں خطاب اللہ رب العالمین کے کلام اللہ ہے، اور خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جو اللہ کا اپنے پیغمبر کے ساتھ تعلق اور رشتہ ہے، اس رشتے کے مطابق کلام ہو رہا ہے۔ اب میرا اور آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلق ہے وہ الگ ہے، جو اللہ کا تعلق پیغمبر علیہ السلام سے وہ الگ ہے۔ تو جس طرح ایک مہربان اور شفیق باپ اپنی اولاد سے بڑی محبت سے بات کرتا ہے، آپ کو اس کی جھلک نظر آئے گی قرآن کریم میں، جہاں اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی ترجموں میں کوئی یہ دھیان نہ ہو کہ تم اور تو کا صیغہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ دو وجوہات بنیادی، آگے چلیے۔ سنقرئک، ہم تمہیں پڑھائیں گے، فلا تنسا، پھر تم بھولو گے نہیں۔ پڑھائیں گے یعنی آپ کی زبان سے قرآن جاری ہوگا، آپ کی سینہ انور کے اندر محفوظ ہوگا، آپ بھولیں گے نہیں، پریشان نہ ہو، توجہ سے سنیے بھی، کیونکہ ذمہ داری تھی کہ بات آگے پہنچانی ہے۔ الا ماشاء اللہ، اس کو ذرا سمجھیے، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، یعنی آپ قرآن کریم کو بھولیں گے نہیں، مگر کچھ احکام، کچھ آیات، کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو وقت کے ساتھ آپ کو بھلا دی جائیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلا پارہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو وہاں ایک آیت آتی ہے، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم قرآن کریم میں سے جس آیت کو چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا مستقل ایک عنوان ہے، نسخ۔ لیکن یہ نسخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب تک وحی نازل ہو رہی تھی اس وقت تک ہوا بس، پھر اس کے بعد اب اس کا سلسلہ ختم۔ نسخ یعنی ایک آیت نازل ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد وہ آیت منسوخ ہو گئی، ایک آیت نازل ہوئی، کچھ عرصے کے بعد اس کا حکم تبدیل کر دیا گیا۔ اس منسوخ اور تبدیلی کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی وہ درست نہیں تھی، اب دوسری نازل کی گئی۔ یہ قرآن کریم میں کی آیات سے معلوم ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی کا جو اسلوب ہے، جو مقصود ہے ہدایت، اس کا عین تقاضا ہے، عین تقاضا ہے اس کا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو بیچارے قرآن کریم سے دور ہیں، کفر و شرک کے اندھیروں کے اندر ہیں، اور خالی اندھیرے میں نہیں ہے بلکہ وہ قرآن کی مخالفت میں کمر بستہ ہیں، اس کی دشمنی میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس یہ نسخ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ عام مسلمانوں کو ورغلانے کا، شکوک و شبہات میں ڈالنے کا، جی قرآن تو ایسی کتاب ہے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نسخ منسوخ ہونا، تبدیل ہونا، احکام کا بدلنا صرف حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ تک تھا ایک، اور دوسرا اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے قرآن نازل ہو رہا تھا تو تدریجاً دین پر جمانا مقصود تھا۔ اس کی مثال سورہ کافرون میں غالباً میں نے عرض کی تھی اس کی تفسیر میں، کہ پہلے نازل ہوا
کہ جناب شراب عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی تو یہ کہا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، شراب کا گناہ نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، لیکن حرام ہونے کا حکم نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد نازل ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنا، لیکن یہ نہیں بیان کیا کہ شراب حرام ہے۔ تیسرے درجے میں آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ شراب، یہ جوا اور یہ جوئے کے تیر اور یہ بتوں کے آگے قربانیاں کرنا، یہ شیطان کے ناپاک عمل سے رک جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا پورے مدینہ منورہ میں اس تیسری آیت کے نازل ہونے کے بعد۔ تو یہ تیسری آیت پہلی دو آیتوں کے احکام کو تبدیل کرتی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ پہلی آیت لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جس سے معلوم ہوا کہ جب نماز پڑھنے جائے تو شراب نہ پیے، اس کے علاوہ شراب جائز ہے، اب ایسا نہیں۔ تو احکام تدریجاً نازل ہو رہے تھے، اللہ پاک اپنی حکمت کے ساتھ احکام میں تبدیلی فرما رہے تھے تاکہ عمل میں آسانی پیدا ہو جائے، یہ مقصد تھا۔ یہ مقصد ہرگز نہیں تھا جیسے دنیا کے کسی مصنف رائٹر کے سامنے کوئی کتاب لکھتا ہے، اس کے بعد جب وہ دوبارہ اس پہ نظر ڈالتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ یہ باتیں صحیح نہیں تھی، وہ اگلے ایڈیشن میں اس کی ترمیم کر دیتا ہے، یہ ہرگز مقصود نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ الا ما شاء اللہ، مگر جو احکام ہم چاہیں گے وہ جس کو بھلانا، جس کو تبدیل کرنا، اس کو آپ بھول جائیں گے، اور جو باقی رکھنا مقصود ہوگا وہ آپ کو یاد رہے گا، جیسے پورا قرآن موجود ہے۔ الا ما شاء اللہ کی تفسیر واضح ہو گئی، سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، یعنی اس کو اللہ چاہیں گے اس کو بھلا دیں گے، اور وہ ترمیمات منسلخ ہو چکا۔ اب قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک کامل اور مکمل اور محفوظ ہے، 1450 سال ہو چکے اور قیامت تک اسی طرح باقی رہے گا۔ ساری دنیا کے اہل باطل کوشش کرتے رہے اس کے ایک نقطے کو نہ کم کر سکتے نہ بڑھا سکتے، یہ نظام اللہ نے بنا دیا۔ آگے چلیے، اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، وجہ یہ ہے کہ یقیناً وہ جانتا ہے۔ اب یہ وجہ بیان کر رہے نسخ کی کہ احکام میں تبدیلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض چیزوں کا غیر محفوظ رکھنا، بھلا دینا کیوں ہوتا تھا اس وقت؟ اس لیے کہ انہو یقیناً وہ ذات یعلم جانتا ہے الجہر کھلی چیزوں کو، جہری نماز جس نے بلند آواز سے نماز، جہر کے معنی کھلی، وما یخفا اور ما ان چیزوں کو بھی یخفا جو چھپی ہوئی ہیں، آج کیا احکامات ہیں کل کیا حالات ہوں گے، لہٰذا وہ ان دونوں چیزوں کو جانتا ہے، اس کے مطابق احکام نازل کرتا ہے۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفا، یعنی کتنی چیزیں ایسی ہیں ہماری نظروں سے پوشیدہ اللہ جانتے ہیں، اور جو ظاہر ہے وہ تو جانتے ہی ہیں، لہٰذا اس کا ہر حکم حکمت کے ساتھ ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اس کا ترجمہ دیکھیے، پھر اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں، بڑی عظیم آیت، اور امت محمدیہ اہل ایمان کے لیے شریعت اسلامیہ پر چلنے کے لیے بڑی اطمینان بخش آیت ہے، اطمینان دلانے والی، ذہنوں سے شکوک و شبہات کو ختم کرنے والی، دین حق پر جمانے والی آیت۔ غور کیجئے، پہلے ترجمہ دیکھیے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے، ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ، نُيَسِّرُ ہم آسان کر دیں گے، یسر آسانی، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر تنگی، یسر آسانی، یہ لفظ کئی مرتبہ پیچھے آ چکا ہے۔ نُيَسِّرُ اور ہم آسان کر دیں گے کا آپ کے لیے
للیسرا اس آسان چیز کو. یسرا سے کیا مراد ہے؟ یسرا کے معنی بھی آسان. یسرا سے مراد ہے الشریعۃ الیسرا، شریعت محمدیہ، دین اسلام، شریعت یسرا. یہاں شریعت کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اس کی صفت یسرا بیان کی. پوری امت کو یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ جو دین نازل ہوا قرآن حکیم کی صورت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی صورت میں، جو زندگی کے سارے شعبوں کو بیان کرتا ہے، یہ انتہائی آسان ہے. یہ انتہائی آسان ہے. یہ بات کہاں سے معلوم ہے بتائیے؟ یسرا، لفظ یسرا نے بتایا. یسرا کے معنی یہ آسان، یسرا کے معنی سہل، آسان، سہولت والی چیز جس کو آدمی ہر ایک بڑے اطمینان کے ساتھ پورا کر لے. میں نے عرض کی صفت ہے، اس کا موصوف ہے الشریعہ. الشریعۃ الیسرا، آسان شریعت. شریعت آسان ہے، شریعت آسان ہے. کیسے آسان ہے؟ دیکھیے، پیدا ہونے سے لے کے موت تک، پیدائش سے موت تک ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے اپنی مرضی خواہش، ایک طریقہ ہے معاشرے کے رسوم و رواج، ایک طریقہ ہے قوم خاندان کی روایات. یہ بات واضح ہوئی جی؟ جو کام بھی ہم کرتے ایک طریقہ تو یہ، اور دوسرا طریقہ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات. کام وہی کرنے، کام تبدیل نہیں کرنے. قرآن و سنت کی تعلیمات. اب قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کرنا، قرآن میں اللہ وعدہ فرما رہے کہ یہ آسان ہے، یہ مشکل نہیں، یہ بہت آسان ہے. بال ہم نے رکھے ہوئے، اب اس کو قرآن و سنت کے مطابق کیسے رکھنے ہیں اس کو بتا دیا. آسان ہے، ہر آدمی بال لگتا ہے، طریقہ بتا دیا. اور اس میں آسانی کا ایک اور بڑا عظیم الشان پہلو یہ ہے کہ جب انسان اپنی عملی زندگی سے متعلق قرآن و سنت کی رہنمائی حاصل کر کے عمل کرتا ہے تو پھر آسمان کا غیبی نظام اس کے ساتھ چلتا ہے. بڑی آسانی ہے بھائی، کیوں؟ پروٹوکول حاصل ہے ان کو، چاروں طرف سے ان کی حفاظت ہے، ان کا انتظام ہے، ان کی سہولیات ہے، ان کو تنخواہ بھی ملتی ہے، ان کو فیسلٹیز بھی ملتی ہیں، ان کو الاؤنسز بھی ملتے ہیں، ان کو مکان بھی ملتا ہے، ان کو فلاں ساری سہولیات حاصل، ساری مراعات حاصل ہے. تو جو دین پہ عمل کرتا ہے اللہ کا غیبی نظام اس کے ساتھ چلتا ہے. اس کو میرے محترم دوستوں دنیا کی وہ عظیم نعمت ملتی ہے جو ساری دنیا کے مالداروں کے پاس نہیں ہے، حکمرانوں کے پاس نہیں ہے، خزانے والوں کے پاس نہیں ہے، اسلحے اور فوج والوں کے پاس نہیں ہے. وہ دولت اس کو ملتی ہے، اس کو اللہ نے شریعت یسرا کے اندر رکھا ہے. تو اس کے آسان ہونے کی وجہ بذات خود بھی آسانی فطرت کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے. کھانا پینا، چلنا پھرنا. آج تو میرے محترم دوستوں اہل باطل، یہود و نصارہ، غیر مسلم سائنسدان اپنی سائنسی تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، انسانی فطری تقاضے، شادی بیاہ، ازدواجی تعلقات، یعنی کسی شعبے کو آپ لے لیں، جو احکام سنت و شریعت میں بتائے گئے وہ فطرت کے مطابق ہیں. اس میں بے شمار فائدے ہیں دنیا انسان کے. یہ آج کے سائنسدان تسلیم کر رہے ہیں، جدید سائنسی تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے. بے شمار مثالیں اس کی. ایک وضو کو لے لیجئے، نماز کو لے لیجئے، روزے کو لے لیں. ایک دو نہیں، غیر مسلموں کی بڑی جماعت جو اب تک اسلام کی روشنی سے تو ان کے دل منور نہیں ہوئے، لیکن روزے کو انسانی فطرت، انسانی جسم کی فطری تقاضے کو ثابت کرتے کہ سال میں ایک مرتبہ ایسا ہونا چاہیے. تو میرے محترم دوستوں، یسرا کھانا کھانا ہی ہے، الٹے ہاتھ سے کھائے، سیدھے ہاتھ سے کھائے. کھانا ہی ہے، بیٹھ کے کھائے، چلتے ہوئے کھائے. لیکن یاد رکھیے، سیدھے ہاتھ سے کھانا فطرت کے عین مطابق، الٹے ہاتھ سے کھانا فطرت کے خلاف ہے. یہ انسان کی طبیعت، یعنی انسان کا جو سانچہ بنایا گیا ہے، جو اس کے اندر خصوصیات و صفات رکھی گئی، وہ شریعت یسرا کے عین مطابق ہیں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى میں اس کو سمجھنا چاہیے اس آیت کے اندر. یہاں تک بات واضح ہوئی.
آگے چلیے، وَنُيَسِّرُكَ اگلا وعدہ کیا ہے اس کے اندر کہ اس آسان شریعت پہ چلنا ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، آپ کے لیے، آپ کی ہر ماننے والے کے لیے آسان کریں گے۔ اللہ اکبر! یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ جب دین پہ چلنا شروع کریں گے تو در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، نہیں، اللہ اپنی رحمت سے آپ کو تھام لیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ شریعت پہلے ہی آسان، اور اللہ فرماتے ہیں ہم آسان کر دیں گے، سہولت دے دیں گے، توفیق دے دیں گے، آپ قدم تو اٹھائیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ترجمہ دیکھیے، اور ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے۔ لفظی ترجمہ میں نے کیا ہوا، اور نُيَسِّرُ ہم آسان کر دیں گے کا آپ کے لیے، آپ کے ذریعے ہر ایمان والا، ہر دین پہ چلنے والے کے لیے۔ آج کے اس دور میں جو مرد جو عورت قدم اٹھا کر اللہ کی احکامات کو پورا کرنے کے لیے قدم اٹھائیں گے، اللہ ان کے لیے آسان کریں گے، مشکل نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لن یسرا کس چیز کو آسان کریں گے؟ اس شریعت کو جو بذات خود آسان ہے۔ جب شریعت آسان، قرآن آپ کے پاس محفوظ، اللہ کی ذات کی مدد آپ کے ساتھ، تو اب اگلی ذمہ داری کو پورا کیجئے۔ فذکر ان نفعت الذکری، آپ نصیحت، فذکر پس آپ نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکری اگر نصیحت کا فائدہ ہو۔ آپ نصیحت لکھا، اگر لہذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو۔ کیا مطلب؟ دین سراسر خیر ہے، بھلائی ہے، آسانی ہے، راحت ہے، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دین کا مذاکرہ ہو، یہ آگے پھیلایا جائے، عملاً، نصیحتاً، بیاناً، ہر شعبے کا دین اس شعبے کے لوگ زندہ کریں، عملی طور پر اس کی مثال بنے، اس کی ضرورت ہے۔ فذکر لہذا نصیحت کیجیے۔ ان نفعت ذکر کا مطلب یہ ہے، یہ تاکیدی حکم ہے، یعنی کیا مطلب؟ جیسے دنیا میں کہا جاتا ہے دیکھو بھائی، اگر تم اس اونچے خاندان، اس شریف خاندان کے فرد ہو، اس معزز قبیلے سے تمہارا تعلق ہو، تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا معزز آدمی کبھی اس خیر کے کام کو چھوڑتا نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر ہو تو کرو ورنہ نہ کرو، نہیں، مطلب یہ نہیں، مطلب یہ تو تم تو ہو ہی اس خاندان کے، لہذا تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نصیحت ہے ہی فائدہ مند، لہذا آپ آگے لوگوں کو دین حق کی نصیحت کیجیے۔ اور یاد رکھیے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ دین کا مذاکرہ کیجئے، دین کی باتوں کو آپس میں بطور نصیحت کے بیان کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ہر اس امتی کو اس میں خطاب ہوتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھا، دین حق کیسے آگے چلے گا؟ اللہ پاک نے حوصلہ دیا کہ نہیں، ایک ایسی جماعت آپ کو دیں گے، آپ کی امت میں ہر دور میں ایسے افراد پیدا کریں گے جو اس مبارک دین پہ عمل بھی کریں گے اور آپ کی اس پاکیزہ دین کو آگے پہنچائیں گے، اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں گے۔ آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضور علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ دور گزرا نہیں تھا، محدثین کا دور آیا، فقہا کا دور آیا، مفسرین کا دور آیا، ایسے اہل علم کا دور آیا کہ پھر اس کے بعد اہل اللہ کا ایک زمانہ گزرا کہ ایک جگہ سے گزرتے تھے، ہزاروں لوگ دین اسلام قبول کیا کرتے تھے، پوری زندگی صرف کر دی قرآن و حدیث کو محفوظ کرنے میں، آگے امت تک پہنچانے میں۔ اور آج کا دور تو ہمارے سامنے ہے، عالمی اسلام کے کون سا خطہ ایسا ہوگا جہاں قرآن و سنت پر محنت نہ ہو رہی ہو؟ تعلیم کی، تبلیغ کی، عمل کی، نصیحت کی، سارا کام چل رہا ہے۔ تو فذکر ان نفعت الذکری، نصیحت کیجیے، نصیحت نفع پہنچاتی ہے، یہ حضور علیہ السلام کو حکم ہے، مجھے آپ کو۔ عجیب بات یہ ہے، آج دنیا کی ساری باتیں ہم کرتے ہیں، دوست ملیں گے، گھر والے، رشتہ دار، پڑوسی، تعلق والے، لیکن نہیں کرتے تو دین کی بات نہیں کرتے، دین کا مذاکرہ نہیں کرتے، اس کا واضح اثر و نتیجہ دین زندگی سے نکل رہا، اہمیت ہی نہیں، قدر و قیمت کا اندازہ نہیں۔ اس لیے اس کا عزم کیجئے کہ اپنے گھر میں، اپنے دوست احباب جو میاں سن رہے ہیں، عشاء کی تعلیم میں سنتے، فجر کے درس میں سنتے،
کوئی دین کی بات ہم پڑھتے ہیں، یہ اس کا حق ہے ہم پر کہ اس کو آگے پہنچائیں۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے بھی عرض کیا تھا گھر میں تعلیم کا اہتمام کریں۔ آواز مستورات میں بھی جا رہی ہے، گھر کی مستورات اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، گھر میں کھانا ہمیں پکانا ہے، کپڑے ہمیں دھونے، گھر کی صفائی کرنی ہے۔ لوگ بولیں کہ ایسے بد سلیقہ لوگ ہیں، ان کے گھر میں صفائی نہیں ہے۔ سوچیے تو صحیح، دنیا کی ہر ذمہ داری کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھے، دین ہماری ذمہ داری نہیں؟ دین کی پاکیزگی، دین کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں اپنے گھر میں نہیں چاہیے؟ اس کے لیے گھر میں دین کا مذاکرہ کرنا ہوگا۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ گھر میں تعلیم کا اہتمام، دوست احباب میں دین کا مذاکرہ۔ ہماری پہچان، ہماری زندگی کا مقصد دین حق پہ عمل کرنا، اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اس کا سرچشمہ قرآن ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ فذکر ان نفعت الذکر، آگے فرمایا سیذکر من یخشی۔ اچھا جی، قرآن سے نصیحت کون حاصل کرے گا؟ یہ بڑی بنیادی بات جس کو میں اور آپ، ہم میں سے ہر آدمی محنت کر کے اپنے اندر پیدا کرے۔ کہتے نا بھئی اس بچے کو آگے جو پری انجینئرنگ میں جانا ہے تو اس کے پرسنٹیج یہ ہونے چاہیے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، اس کو فلاں شعبے میں جانا ہے، اس کو میٹرک ان نمبروں سے پاس۔ والدین فکر مند ہے، اسکول ہے، ٹیوشن ہے، ہوم ورک کی پوری محنت ہو رہی ہے۔ میرے محترم دوستوں، مجھے اللہ کے کلام سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے لیے دل میں اللہ کا دھیان اور خوف ہونا ضروری ہے۔ اگر دل اللہ کی ذات سے غافل ہے، قرآن کی آیتوں کی آیتیں پڑھتے چلے جائیں، آنکھوں کے سامنے عبرت کے ایک نظام قائم ہو، عبرت کے نمونے پھیلے ہوں، دل اثر نہیں کرتا ہے۔ گویا کہ نعوذ باللہ، اللہ میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان، ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے حق کو سمجھنے کے درمیان۔ تو فرمایا سیذکر من یخشی، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت کو مانے گا۔ سیذکر، ان قریب نصیحت کو حاصل کرے گا، من، وہ شخص، یخشی، جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا عربی میں بھی عرض کرتا ہوں، اردو ترجمہ بھی، کہ جس دل میں اللہ کا خوف و خشیت پہ اللہ سے مانگا جائے، ایمانی ماحول میں بیٹھا جائے، قرآن کو توجہ سے پڑھیں، دل نرم ہوگا، دل میں خشیت پیدا ہوگی۔ جو قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں نا، ترجمہ، تفسیر، ایک ایک بات پہ، ایک ایک آیت پہ اتنا وقت لگ رہا ہے، وجہ یہ قرآن ہمارے دلوں کی سختی کو دور کرے گا، سیاہی کو صاف کرے گا، اندھیرے کو چھانٹ کے روشنی پیدا کرے گا، یہ قرآن ہے۔ تو اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اے اللہ بنا دیجئے میرے دل میں آنے والے دل کا دل کامی بنائے، اس لیے اس میں خیالات آتے، اس میں افکار ہیں، اس میں ارادے اور عزائم ہیں۔ اللہم اجعل، اے اللہ بنا دیجئے وساوس قلبی، میرے دل میں آنے والے خیالات کو، وساوس مانے خیالات، کیا بنا دے؟ خشیتک و ذکرک، آپ کا خوف اور آپ کی یاد۔ دل میں جو خیال آئے تو وہ آپ کا دھیان آئے۔ وَاجْعَلْ ہِمَّتِي وَهَوَايَ فِي مَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ، اور میری کوشش اور فکر ہر اس کام کی طرف لگا جس سے آپ خوش ہو، جس کو آپ پسند کرتے، جس سے آپ خوش ہوتے، جس کو آپ پسند کرتے۔ تو یہ دعا اردو کے اندر مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں آنے والے خیالات کو، دل میں آنے والی باتوں کو اپنی یاد اور اپنی خشیت بنا دیجیے۔ تو فرمایا سیذکر من یخشی، جس کا دل اللہ سے غافل ہوگا قرآن سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ وہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی محنت کر کے، ایمانی حلقوں میں بیٹھ کے، قرآن پہ غور کر کے، تنہائی کے اندر مراقبہ کر کے سوچیں، کبھی مراقبہ ایک لمحے کے لیے سوچیں اس بات کو کہ میں کب تک دنیا میں رہوں گا، کتنا عرصہ میرا باقی ہے، مجھے جانا کہاں ہے، روح نکلنے کے بعد کے مراحل میں کیسے گزاروں گا۔ ہم میں سے ہر آدمی تنہا سوچے اس بات کو، یہ سوچنے کی چیز ہے، اس کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ کل مہنگائی یہ ہو رہی ہے، کل کے حالات یہ ہوں گے، 2024 میں یہ ہوگا، 25 میں یہ ہوگا، 30 میں، اس کی منصوبہ بندی کر رہے، اس کی منصوبہ بندی نہیں کر رہے کہ آج رات میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر آج کی رات میری قبر میں گزرے گی تو میری کیا تیاری ہے، اس کی بھی منصوبہ بندی۔ تو سیذکر من یخشی،
آگے فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، فرمایا اور اس سے دور وہ رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا۔ وَيَتَجَنَّب، تجنب اجتناب پرہیز، ہٹا رہے گا، قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرے گا، پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کا کوئی اثر اس میں نہیں ہوگا۔ کون؟ اشقا، جو بڑا بدبخت، خالی بدبخت نہیں، بدبخت شقی، اشقا بڑا بدبخت۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ وہ نور، وہ روشنی، وہ ہدایت جس نے سارے عالم کو منور کیا، ہم اس سے، یا وہ شخص جو اشقا ہے وہ اس سے جو ہے وہ دور ہے، محروم ہے۔ فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا، اور اس سے دور رہے گا، تجنب اجتناب، بچا رہے گا، ہٹا رہے گا، الاشقا، وہ شخص جو سب سے بڑا بدبخت۔ معلوم یہ ہوا کہ خوش نصیب نہیں ہے وہ لوگ، کہتے ہیں خوش نصیب لوگ ہیں بھائی، بڑا ان کے پاس مال ہے، بڑی بہترین زندگی گزار رہے، نہیں، جن کے پاس قرآن کی زندگی نہیں ہے، دین کی زندگی نہیں، خوش نصیب نہیں ہے وہ لوگ، ان کی فکر کرنی چاہیے، ان کا غم کھانا چاہیے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ الذی، وہ شخص، یصلا، جو داخل ہوگا، نارا، آگ میں، الکبریٰ، سب سے بڑی، سب سے بڑی، دنیا کی سب آگوں سے بڑی آگ ہوگی، آخرت کی آگ، دنیا کی ہر آگ سے بڑی۔ پوری کائنات میں نعوذ باللہ اگر آگ لگ جائے، وہ آگ چھوٹی ہے، جہنم کی آگ اس سے بڑی ہے، جہنم کی آگ اس سے بڑی ہے۔ تو فرمایا یہ بدبخت ہیں جو قرآن و حدیث، قرآن و سنت، پیغمبر علیہ السلام کی دین اسلام کی زندگی سے دور ہے، محروم ہو گئے ہیں۔ تو ان کی دعا بھی کرنی چاہیے، ان کے لیے فکر بھی کرنی چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کی جو محنت کس لیے؟ تاکہ یہ خیر کہ یہ قرآن ہمارے پاس نور ہے، یہ آگے سارے عالم کے اندر پھیلے، یہ وہ پاکیزہ زندگی ہے جو ساری انسانوں کی ہدایت کی ضمانت دیتی ہے، ان تک پہنچے، اور ساتھ ساتھ ان ایمان والوں تک بھی جو قرآن سے دور ہیں، میرے پڑوسی ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے محترم دوستوں، بڑی ذمہ داری ہے ہماری، غور کیجیے۔ فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا وہ اس ہدایت سے دور رہے گا، اور وہ جب اسی شقاوت اور بدبختی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا توبہ کیے بغیر، الذی یصلی النار الکبریٰ، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ اور آگ میں داخل ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی؟ بتائیے، کہ آدمی آگ میں چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ شدید آگ ہو، بھڑکتی ہوئی آگ، چند لمحوں کے اندر جل بھن کے ختم۔ قرآن کیا کہہ رہا سنیے، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، کیا ترجمہ لکھا ہے دیکھیے ذرا غور سے، ثم، پھر، لا یموت، نہیں مرے گا، فیہا، اس آگ کے اندر، ولا یحیا، اور نہ ہی زندہ رہے گا۔ اس کی تفسیر بیان کی، نہیں مرے گا کیا مطلب؟ آگ میں جا کے آدمی مر جاتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں مرے گا نہیں۔ زندہ نہ رہے گا کیا مطلب؟ زندگی کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی اس زندگی سے فائدہ اٹھائے، اس میں کچھ سکون ہو، اس میں کچھ راحت ہو۔ یہ زندگی کیا زندگی جس میں کوئی سکون ہی نہیں ہے؟ تو کہا وہ موت آئے گی نہیں آگ میں جلنے کی وجہ سے، زندگی اس کو کہہ نہیں سکتے عذابات کی شدت کی وجہ سے، کتنی سخت تکلیف اور پریشانی میں وہ انسان ہوگا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا۔ اور میرے محترم دوستوں، اللہ رب العالمین دنیا میں اس کے اثرات دکھاتے ہیں۔ میں آخری بات درس ختم کرتے ہیں، دنیا میں اللہ اس کے اثرات دکھاتے، جو آدمی قرآن و سنت اور جنت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پہ چلتا ہے، دنیا میں اس کے اثرات شروع ہو جاتے، اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، اس سے انسانوں کو راحت پہنچتی ہے، یعنی وہ پورے معاشرے کے لیے بہترین فرد ہوتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بہترین، کیونکہ وہ اس راستے پر چل رہا ہے جس راستے پر چل کے اسے جنت پہ پہنچنا ہے، اس کی زندگی قابل رشک ہوتی ہے۔ اور میرے محترم دوستوں، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس نافرمانی اور گناہ کا نقد عذاب یہ ہوتا ہے لا يموت فیہا ولا یحیا۔ آپ کو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے، پوری رات کروٹوں میں گزار دیتے ہیں، وجہ حالانکہ دنیا کی بڑی نعمتیں دولتیں ان کے پاس ہے، کچھ ایسی پریشانیاں غم گناہوں کی وجہ سے ان کو لگ گئے کہ اب ان کی زندگی اور موت، نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں،
نہ ان کی زندگی کو زندگی کہا جاتا ہے اور نہ ہی موت ان کو آتی ہے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، جس کا اصل منظر، اصل حقیقت تو جہنم کی آگ کے اندر ہے۔ جہنم کے راستے پہ چلنے والوں کو دنیا کے اندر بھی اس کے اثرات پہنچ رہے ہوتے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن حکیم کو سمجھیں، قرآن حکیم کی تعلیمات پہ کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں اور آگے پہنچائیں۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ان آیات کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ بھی لیجئے، اور جب ان آیات میں سے ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیں، اس پہ غور کرتے جائیں، اور تفسیر آپ کے پاس ہے، بار بار اس کو دیکھیں، غور و فکر کریں۔ قرآن کریم تدبر اور غور و فکر کے لیے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے، اور جب سمجھ کے عمل کر کے اس مبارک کتاب سے ہم استفادہ کریں تو اس کے ہمارے اندر اس کا جذبہ اور شوق اور عزم ہو کہ آگے اس کو پہنچائیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب آپ قرآن کریم کو پڑھتے تھے، اور یقیناً آپ کا پڑھنا خوب غور و فکر و تدبر کے ساتھ ہوتا تھا، تو آیات رحمت پہ اللہ سے دعا کرتے تھے، آیات عذاب پر اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ تو یہ آپ کی سنت ہے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو ہم قرآن کریم کی ویسی تلاوت کرتے رہے زندگی بھر، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہوا، اس کا احسان و کرم ہوا کہ اب ہم نے قرآن کریم کو سمجھنا شروع کر دیا، تو اب اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ جیسے یہ ہمارے سامنے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، نصیحت کون حاصل کرے گا؟ جو ڈرے گا۔ دعا کریں یا اللہ ہمیں من یخشا میں شامل فرما دے، ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے دلوں میں آپ کی عظمت، آپ کی محبت اور آپ کا خوف ہوتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے شقی و بدبخت ہونے سے۔ یا اللہ ہمیں اشقا سے بچا لے، شقاوت اور محرومیت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔